بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپریم کورٹ کا قادیانیوں کے بارے میں ایک فیصلہ موضوع بحث بنا ہوا ہے جو مشہور ہے مبارک ثانی کیس کے نام سے۔ آخر مسئلہ کیا ہے، فیصلہ کیوں متنازع ہے، آئیے آسان کر کے آپ کو سمجھاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس پر ہمارا نیریٹو بیانیہ کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے چند قوانین سمجھ لیں۔ اس کیس میں ایک ساتھ کئی جرائم کا اطلاق ہوتا ہے۔ ان میں 3 اہم ہیں۔ ایک ہے قرآن پاک کی تحریف کا، جو کوئی بھی کرے گا مجرم ہے، چاہے وہ کوئی غیر مسلم ہو یا وہ مسلمان ہو، سب کے لیے ایک ہی طرح کی سزا ہے۔ اس کیس میں دوسرا جرم ہے قادیانیوں کا اسلامی شاعر کو اپنے باطل مذہب کی تبلیغ کے لیے استعمال کرنا۔ یہ خاص طور پر قادیانیوں سے متعلق ہے کیونکہ وہ ایسا کرتے ہیں۔ فی الحال کوئی اور غیر مسلم جیسے کرسچنز، ہندو وغیرہ یہ کام نہیں کرتے ہیں، اس لیے قادیانیوں کو اسلام مخالف کاموں سے روکنے کے لیے الگ سے قوانین بنائے گئے ہیں۔ تیسرا جرم ہے حکومت کی جانب سے بین شدہ کتابوں یا لٹریچر کا چھاپنا، تقسیم کرنا یا اپنے پاس رکھنا، یہ بھی جرم ہے۔ تو قرآن پاک کی اشاعت یعنی پرنٹنگ میں تحریف کرنا یا کسی غیر مسلم کا قرآن پاک پرنٹ کرنا، جی ہاں، کوئی غیر مسلم قرآن پاک پرنٹ نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن بورڈ ایکٹ 2011 اور ATA کے تحت جرم ہے۔ اس کی سزا 3 سے 7 سال قید اور جرمانہ ہے۔ جان بوجھ کر تحریف قرآن یعنی قرآن کے معنی کو تبدیل کرنا تعزیرات پاکستان 295B کے تحت جرم ہے۔ اسی طرح غیر قانونی کاموں کے لیے قرآن کو استعمال کرنا تعزیرات پاکستان 295B اور قرآن بورڈ ایکٹ 2021 کے تحت جرم ہے اور اس کی سزا بھی عمر قید ہے۔ اب دیکھتے ہیں دوسرے جرم یعنی قادیانیوں کا اپنے باطل مذہب کی تبلیغ کے لیے اسلامی شعار یعنی اسلامی آئیڈینٹیٹیز کا استعمال کرنا۔ قادیانیوں کا خود کو مسلمان ظاہر کر کے کسی کو تبلیغ کرنا یا کسی اسلامی شاعر کا استعمال یعنی کسی اسلامی آئیڈینٹیٹی کو استعمال کرنا تعزیرات پاکستان 298C کے تحت جرم ہے۔ اس کی سزا 3 سال قید اور جرمانہ ہے۔ اور پھر ہے تیسرا جرم، تو بین یعنی پروسکرائب کتابوں کی اشاعت اور تقسیم انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ 8 اور 9 کے تحت جرم ہے اور اس کی سزا 7 سال قید اور جرمانہ ہے۔ تو یہ ہیں وہ ساری سزائیں جو قرآن سے متعلق ہیں، یعنی قرآن کی تحریف یا قرآن کی غلط پرنٹنگ یا اس میں کسی بھی طرح کی جو ہے وہ تحریف کرنا اور اسے کسی غیر قانونی کام کے لیے استعمال کرنا، ان تمام قوانین کے تحت جرم قرار دیا جاتا ہے۔ اب سمجھتے ہیں کہ مقدمہ کیا ہے، یہ کیا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ ہر ایک جانتا ہے کہ قرآن مجید ترجمہ و تفسیر کے ساتھ ہے، لیکن اس قرآن پاک کے ترجمہ و تفسیر میں تحریف کی گئی ہے، یعنی اس کے معنی کو بدلا گیا ہے اور اسے قادیانی تفسیر صغیر کہتے ہیں۔ اور یہ کتاب، یہ قرآن، تحریف شدہ قرآن پاکستان میں بین ہے، پروسکرائب ہے۔ اب یہ دیکھیں، ایک کالج میں قرآن کریم کا تحریف شدہ ترجمہ و تفسیر تقسیم کیا جا رہا ہے۔ امتحان میں کامیابی کے بعد آج ان حفاظ کرام کو اس بابرکت تقریب میں تفسیر صغیر کا تحفہ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295B اور قرآن ایکٹ 2011 کے تحت جرم ہو رہا ہے۔ چونکہ یہ بین بھی ہے، پروسکرائب کتاب ہے، اس لیے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت بھی یہ جرم ہو رہا ہے۔ اچھا، اب یہ سمجھیں کہ یہ تحریف شدہ ترجمہ قرآن و تفسیر کون تقسیم کر رہا ہے؟ یہ ہیں قادیانی، اور اپنے باطل مذہب کی تبلیغ کے لیے اسلامی شاعر قرآن کریم کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ عمل تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298C کے تحت غیر قانونی اور جرم ہے۔ اس لیے 295B ایک بار پھر عائد ہوگی کیونکہ قرآن کریم کو غیر قانونی کام کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ یہ صرف ایک بار ایسا نہیں ہوا بلکہ یہ کام مسلسل جاری ہے۔ قادیانی اپنے تبلیغی مشن کو تحریک جدید کہتے ہیں۔ اس کے تحت ایک تعلیمی بورڈ کام کرتا ہے جس کا نام ہے نظارت تعلیم۔ تحریف شدہ ترجمہ و تفسیر قرآن قادیانی تعلیمی اداروں کے نصاب میں شامل ہے۔ یہ وہ 2023 اور 24 کا نصاب تعلیم ہے جو ادارے کے پرنسپل مبارک احمد ثانی کے پاس سے 2023 میں گرفتاری کے وقت برآمد ہوا تھا۔ دوسرا، یہ تحریف شدہ ترجمہ و تفسیر اپنے باطل مذہب قادیانیت کی تبلیغ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ ان کے موجودہ خلیفہ کو خود آپ سن لیں۔ احمدیوں کی اکثریت اس بات کا ادراک رکھتی ہے کہ یہ زمانہ جو تکمیل اشاعت اسلام کا زمانہ ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کو
بھیجا ہے، جو کہ قرآن کریم کی اشاعت اور ترجمے کے ذریعے سے ہو رہا ہے، مختلف زبانوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کی اشاعت اور جماعت کے لٹریچر کے ذریعے سے ہو رہا ہے، مساجد کی تعمیر کے ذریعے سے ہو رہا ہے، مشن ہاؤسز کے قیام کے ذریعے سے ہو رہا ہے، جامعات کے قیام کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مقدمے کی ایف آئی آر کے مطابق قادیانی یہ کام کہاں کر رہے تھے؟ یہ تقریب ان کے کالج کے گراؤنڈ میں ہو رہی تھی، اس کی تشہیر ٹویٹر پہ کی گئی تھی، جسے دیکھنے کے لیے وہاں 2 مسلمان بھی پہنچے جو اس واقعے کے چشمدید گواہ بھی ہیں، اور انہوں نے یہ گواہی اس فیصلے میں دی بھی ہے، جنہیں اندر جانے کی اجازت دی گئی، یعنی یہ ایک پبلک اجتماع تھا۔ اس کے بعد تقریب کی تصاویر ٹویٹر پر پبلک کی گئی اور یہ ویڈیو بھی شیئر کر دی گئی۔ یہ سب باتیں سننے کے بعد ایک عام آدمی بھی سمجھ لے گا کہ قانون کے مطابق اس جرم کی سزائیں کیا کیا ہو سکتی ہیں، لیکن چکر پہ چکر دے کر 2019 کی ایف آئی آر 3 سال بعد کاٹی گئی اور صرف ایک شخص ادارے کے پرنسپل مبارک احمد ثانی کو گرفتار کیا گیا۔ مقدمہ سیشن کورٹ میں چل رہا تھا۔ قادیانیوں نے مبارک احمد ثانی کے ضمانت اور قانونی دفعات ختم کرنے کی درخواست دی، جو سیشن کورٹ کے جج نے مسترد کر دی۔ پھر انہوں نے ہائی کورٹ میں درخواست دی، وہ بھی جج صاحب نے مسترد کر دی۔ پھر انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست دی۔ حیران کن طور پر پہلے سے پینڈنگ میں پڑے ہزاروں کیسز کے باوجود پہلے یہ کیس لگا اور جج صاحب نے 6 فروری 2024 کو فیصلہ بھی جاری کر دیا۔ اب ذرا سمجھیں کہ اس فیصلے میں آخر چیف جسٹس صاحب نے ایسا کیا کام کیا جس پر سب کھڑے ہو گئے اور ہنگامہ برپا ہو گیا۔ چیف جسٹس صاحب نے سب سے پہلے تو اسے یعنی قرآن مجید و تفسیر اور ترجمے کو ایک عام سی بین کتاب بنا دیا۔ جب یہ عام سی بین کتاب بن گئی تو پھر قادیانیوں کا اسلامی شعار استعمال کرنے کا جرم بھی ختم ہو گیا، یعنی دفعہ 298C بھی ہٹا دی گئی۔ تو اب باقی کیا رہ گیا؟ صرف ایک عام بین کتاب تقسیم کرنے کا جرم۔ اس پر ان کے مطابق اگر سزا ہوتی بھی ہو تو زیادہ سے زیادہ 6 مہینے ہوگی، اور چونکہ اس شخص مبارک احمد ثانی نے 13 مہینے جیل میں گزار لیے ہیں تو سزا سے زیادہ ہی گزار لیے۔ اس بنیاد پر ملزم مبارک احمد ثانی کو ضمانت دے کر رہا کر دیا گیا۔ یعنی جس شخص پر ایسے جرائم بنتے تھے جن میں کم از کم سزا بھی عمر قید تک جا سکتی تھی، اس پر سے کیسز ہی ختم ہو گئے، کیونکہ قرآن پاک کو ایک عام سی بین کتاب کے طور پر ٹریٹ کیا گیا۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ چیف جسٹس صاحب نے اعتراض کیا پولیس اور ججز پر کہ انہوں نے جذبات سے کام لیا ہے۔ اگر یہ لوگ آئین اور قانون اور اسلام کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے تو ایف آئی آر ہی نہیں کاٹی جا سکتی تھی۔ اب جج صاحب نے جو دلائل قائم کیے وہ ذرا غور سے دیکھیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ قرآن میں ہے لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ قرآن پاک کی آیت کوٹ کی۔ ان دلائل کو پڑھنے کے بعد ایک ہی بات سب کی سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کریم کے ترجمہ و تفسیر میں تحریف کرنا قادیانیوں کے مذہب کے مطابق ہے، تو انہیں جبر کر کے اس کام سے روکنا تو کوئی مناسب کام نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، تو ہمیں زیادہ فکر کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ علماء اکرام نے متفقہ طور پر نشاندہی کی کہ فیصلے میں آیت مبارکہ کا غلط اطلاق کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پورے پاکستان میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، اور ہونا بھی چاہیے تھا، جس پر چیف جسٹس صاحب نے ریویو پٹیشن کی اجازت دی، بلکہ دعوت بھی دی کہ اگر بھائی کسی کو اعتراض ہے تو وہ آ جائے۔ تمام مکاتب فکر کے بڑے بڑے اداروں کو انہوں نے خود نوٹس بھیجا کہ آپ ہماری شرعی رہنمائی فرمائیں۔ تمام مکاتب فکر نے ایک ہی جیسی رائے دی، بلکہ 5 اداروں نے تو ایک ہی جواب جمع کروایا، جس میں سر فہرست مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب الرحمان صاحب بھی شامل تھے۔ ایف آئی آر کے مدعی اور دیگر بہت سارے ادارے، جماعتوں اور افراد کی جانب سے دلائل دیے گئے، جو کہ ہزاروں صفحات پر شاید پہنچ گئے ہوں گے۔ 24 جولائی 2024 کو پھر چیف جسٹس صاحب نے اس ریویو پٹیشن کا فیصلہ جاری کر دیا۔ اس فیصلے میں ایف آئی آر کے مدعی، یعنی جس نے 2019 میں کیس کیا تھا، اس کی جو درخواست تھی، اس کی جو ریویو پٹیشن تھی، اسے تو بالکل ہی مسترد کر دیا۔ علماء اکرام کا شکریہ ادا کیا،
لیکن ان کی جانب سے جو رائے آئی تھی اسے بھی بالکل مسترد کر دیا، نظر انداز کر دیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل جو کہ شرعی رہنمائی کے لیے ایک آئینی ادارہ ہے، اس کی رائے کو بھی مسترد کر دیا، کیونکہ اب جو فیصلہ لکھا وہ پہلے سے بھی زیادہ متنازع بن گیا۔ اچھا، یہ فیصلہ بہت ہی طویل لکھا گیا، تقریباً 60 پیراگرافز پر یہ مشتمل ہے، اور اس میں بہت زیادہ غیر ضروری چیزوں کو شامل کیا گیا ہے جس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ کسی کو بھی اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قادیانی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے، اور ہم سب کو بھی یقین ہے کہ چیف جسٹس صاحب بھی یہی یقین رکھتے ہیں کہ قادیانی غیر مسلم ہیں، اور امتناع قادیانی آرڈیننس پر بھی چیف جسٹس صاحب یقین رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے اسے بھرپور طریقے سے ثابت کرنے کی کوشش کی، اور ایک دفعہ پھر ان تمام چیزوں کو وہاں پر دہرایا گیا، اور پھر پیرا 6 سے لے کر 10 تک ایف آئی آر کے مدعی کے الزامات کو رد کر دیا۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ مدعی کے جو 100 صفحات پر مشتمل دلائل اور ثبوت تھے انہیں نظر انداز کیا گیا ہے۔ پھر جج صاحب نے علماء اکرام سے جو شرعی رہنمائی لی تھی ان کے بارے میں لکھا کہ وہ فیصلے کے بارے میں دینی اور آئینی دونوں پہلوؤں سے شدید غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اور پھر پیرا 25 سے 41 تک قادیانیوں کے حقوق اور پرائیویٹ اور چار دیواری میں انہیں حقوق دینے کے لیے دلائل پیش کیے گئے۔ پیرا 42 سب سے اہم ہے، چونکہ یہ کیس تحریف قرآن کا ہے، اس لیے ان دلائل اور فیصلے کو اسی تناظر میں سمجھا جائے گا۔ اس میں کیا لکھا؟ اس میں لکھا کہ آئینی و قانونی دفعات اور عدالتی نظائر کی اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ احمدیوں کے دونوں گروہوں کو غیر مسلم قرار دینے کے بعد انہیں آئین اور قانون کے مطابق اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونے اور اس کے اظہار اور اس کی تبلیغ کا حق اس شرط کے ساتھ حاصل ہے کہ وہ عوامی سطح پر مسلمانوں کی دینی اصطلاحات کو استعمال نہیں کریں گے، نہ ہی عوامی سطح پر خود کو مسلمانوں کے طور پر پیش کریں گے، تاہم اپنے گھروں، عبادت گاہوں اور اپنے نجی مخصوص اداروں کے اندر انہیں قانون کے تحت مقرر کردہ معقول قیود کے اندر گھر کی خلوت کا حق حاصل ہے۔ اس پیراگراف کے بعد ایک ابہام پیدا ہو گیا کہ کیا آئینی اور قانونی دفعات میں کہیں بھی یہ لکھا ہے کہ پرائیویٹ میں قرآن پاک کے ترجمہ اور تفسیر میں تحریف کر سکتے ہیں لیکن پبلک میں نہیں کر سکتے؟ پرائیویٹ میں خود کو مسلمان ظاہر کر سکتے ہیں، پبلک میں یہ جرم ہے؟ ایسا آئین اور قانون میں کہیں نہیں۔ اب تیسری چیز رہ گئی، عدالتی نظائر یعنی پریسیڈنٹس۔ جن عدالتی نظائر کو اس فیصلے میں لیا گیا ہے وہ دو ہیں، ایک ہے ظہیر الدین ورسز اسٹیٹ آف پاکستان اور دوسری ہے طاہر نقاش ورسز اسٹیٹ آف پاکستان۔ ظہیر الدین کا کیس یہ تھا کہ قادیانیوں نے کورٹ میں امتناع قادیانی آرڈیننس کو چیلنج کیا اور کہا کہ اس سے قادیانیوں کی مذہبی آزادی پر قدغن لگتی ہے اور قادیانیوں کو آئین کے دیے گئے بنیادی حقوق تلف ہوتے ہیں۔ کورٹ نے اس کا فیصلہ سنایا جس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ امتناع قادیانی آرڈیننس قائم رہے گا، کوئی بھی ایسی آزادی یا حقوق نہیں دیے جا سکتے جو اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہوں۔ اسٹیٹ کو اس بات کا حق ہے کہ ملک میں مذہبی انتشار پیدا ہونے سے روکنے کے لیے پابندیاں عائد کر سکتی ہے۔ جج نے فیصلے میں لکھا کہ قادیانیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مذہب کا نام، اپنی اصطلاحات، اپنی عبادت کا نام، اپنے شاعر کا نام طے کر لیں۔ جس طرح ملک میں ہندو، عیسائی اور سکھ وغیرہ کو اپنے مذہبی تہوار منانے کی آزادی ہے، اسی طرح قادیانیوں کو بھی یہ آزادی مل جائے گی اور لا اینڈ آرڈر کا کوئی مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے اسکرین پر تمام عبارتیں دیکھ لی ہوں گی۔ اس کے بعد طاہر نقاش کیس کو سمجھیں۔ اس کیس میں قادیانی عبادت گاہ کو مسجد کی طرز پر بنایا گیا تھا اور اس پر عربی میں کلمہ طیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیو یا قیوم لکھا ہوا تھا اور اندر قرآن پاک کے نسخے رکھے ہوئے تھے۔ جج نے اس کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے 298C کا جرم ثابت کیا، جس کے تحت قادیانی خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے، اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے، کسی کو اپنا مذہب قبول کرنے کی دعوت نہیں دے سکتے اور کوئی ایسا عمل نہیں کر سکتے جس سے مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو۔ اس جرم کی سزا جرمانہ 3 سال تک قید ہو سکتا ہے۔ اب ہمارا بیانیہ، ہمارا نیریٹو یہ ہے، ان سب کے مطابق کوئی بھی شخص پبلک کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ میں بھی کوئی ایسا عمل نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک میں تحریف کیسے کر سکتا ہے؟ یہ جرم ہے، چاہے پرائیویٹ میں ہو چاہے پبلک میں ہو۔
اس بات کو یوں سمجھ لیں کہ کیا کوئی شخص بم بنانے کی تربیت پرائیویٹ میں دے سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں دے سکتا۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے مطابق اسے گرفتار کیا جائے گا۔ تو پھر یہ کیسے پاسبل ہے کہ کوئی شخص قرآن پاک میں تحریف پرائیویٹ میں کر سکتا ہے یا تحریف شدہ قرآن پاک کو پرائیویٹ میں تقسیم کر سکتا ہے، پڑھ کے سنا سکتا ہے، لوگوں کو اس کے مطابق گمراہ کر سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جرم ہی رہے گا، چاہے پبلک میں ہو چاہے پرائیویٹ میں ہو۔ اس لیے ہمارا نیریٹو، ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ عدالت اپنے فیصلے میں ترمیم کرے، اپنی وضاحت دے اور تمام مسلمان اس مطالبے کے لیے پرامن طریقے سے اپنی آواز اٹھائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 2-3 افراد ایک بند کمرے میں بیٹھ کر اس طرح کے فیصلے لکھیں اور ملک کے تمام مکاتب فکر کے اکابر علماء کی شرعی رہنمائی کو نظر انداز کر دیں۔ ملک میں انتشار کی فضا پیدا ہونے سے بچانا ریاست اور ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ریاست اور ادارے اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے پوری کریں تاکہ مسلمانوں میں موجود اضطراب کی کیفیت فوری طور پر ختم ہو اور امن و سکون کی فضا قائم ہو سکے۔